نہیں ہے. قرآن و سنت کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر ان کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے. اور دستور اس پہ بڑا کلیئر، بڑا کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ میں دو ٹوک اور راسخ انداز میں بتکرار دستوری پاکستان اس بات کا اعلان کرتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 31، آرٹیکل 35، آرٹیکل 37، آرٹیکل 38، آرٹیکل 41، آرٹیکل 91، آرٹیکل 2 to 7، آرٹیکل 2 to 8 اور 3rd شیڈول میں صدر اور وزیر اعظم کے حلف میں ختم نبوت پر ایمان. یہ بڑا کلیئر دستور ہے، یہ بڑا واضح ہے، کوئی ابہام اس میں نہیں. اسی لیے ہمارے پارلیمنٹ کے پیشانی پر کلمۃ طیب لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہمارے عوام کی غلطی ہے کہ وہ دستور جو بڑا کلیئر ہے قرآن سنت اور اسلام کے حوالے سے، اور وہ پارلیمنٹ جس کے پیشانی پر کلمۃ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس میں بیچتے ایسے پارلیمنٹیرین کو ہے جن کو سورہ اخلاص نہیں ہے، جو قرآن ناظرے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اسلام اور قرآن سنت کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایشو نہیں، یہ تو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام صرف منبر و محراب اور مسجد و مدرسہ اور درس و تدریس کے حلقے تک محدود ہے، اور باقی کی پوری دنیا شیطان اور شیطان کے اہلکاروں کے حوالے. یہ بدقسمتی. مجھے یقین ہے آپ ان پارلیمنٹیرینز کے ڈوپ ٹیسٹ کروائیں، ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں. آپ رینڈم سٹائل سے کسی بھی وقت بھی پارلیمنٹیرین کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون پارلیمنٹ میں بیٹھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصولی طور پر آپ ایک انقلاب برپا کر چکے ہیں. اصولی انقلاب وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کروا دی ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے. آپ نے تسلیم کروا دی ہے کہ اسلام سے ماورا کوئی قانون سازی نہیں بن سکتی. لیکن اب اس کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے. دوسرا کام، آدھا کام آپ نے کیا ہے، اہم کام ہے، بہت اہم کام ہے. جو فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس دستور کے تشکیل کنندہ ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا. انہوں نے ہمیں ایک لیگل، ایک کانسٹیٹیوشنل کور اور پروٹیکشن دیے. اب باقی کام عوام کا ہے کہ اس دستور کے اوپر عمل درآمد کرنے اور اس پارلیمنٹ سے جس کے پیشانی پر کلمۃ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس میں نظام کار کی تشکیل کے لیے ایسے نمائندے بھیجیں جو قرآن و سنت سے واقف ہوں، اسلام کے علمبردار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو قانون ہے، میں پوری تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہ تو آپ کے ساتھ بات ہو چکی ہے، بلکہ کچھ اتنی طویل ہو گئی کہ مجھے ڈر لگے کہ کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. سادہ سے الفاظ یہ ہیں کہ اس قانون کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر کون ہے. لفظ ٹرانسجینڈر ٹھیک نہیں ہے. لفظ ٹرانسجینڈر ایک غلط لفظ ہے، امبریلا اصطلاح ہے، اور اس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. لیکن چونکہ لا موجود ہے ٹرانسجینڈر کے نام سے، اس کے بامر مجبوری یہ لفظ ہم استعمال کریں. اور جب بھی یہ لا تبدیل ہوگی اور یہ نام تبدیل ہوگا تو ہمیں اس سے نجات مل جائے گی. تو ٹرانسجینڈر وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ایک تو ان کے اعضاء میں ابہام ہے، سیدھے آسان الفاظ میں، قانونی اور فقہی پیچیدگیوں میں نہ جائیں، جس کے اعضاء میں ابہام ہے، اس کو کہتے ہیں انٹرسیکس یا خنثی. ٹھیک ہے. یہ وہ حقیقی لوگ ہیں جو مظلوم ہیں، جن کو والدین ایکسیپٹ نہیں کرتے، فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی، سماج ایکسیپٹ نہیں کرتی، ریاست ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ ذی-روح ہے، یہ شرف انسانیت سے بہرور ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ قابل احترام ہیں، یہ قابل تکریم ہیں. ان کو عزت دو، ان کے سینے سے لگاؤ، ان سے محبت کرو، ان کے حقوق دو، ان کے حقوق کے محافظ بنو.
یہ انٹرسیکس جن کے اعضاء میں اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, ان کی کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے ان کے لیے بھی, والدین کے لیے بھی, معاشرے اور ریاست کے لیے بھی امتحان ہے اللہ کی طرف سے. جس طرح ایک بندہ معذور ہوتا ہے کسی جنس کسی اندام سے کسی عضو سے, تو وہ امتحان ہے اس کے لیے, اسی طرح اور اپنے بعد اسی طرح یہ امتحان ہے معاشرے کا بھی, ریاست کا بھی, خاندان کا بھی, اس فرد کا بھی. تو ایک یہ انٹرسیکس, یہ ٹھیک ہے, میں نے اس کو رہنے دیا کہ یہ ٹھیک ہے. دوسرا کہتے ہیں وہ شخص ہے جو پورا مرد پیدا ہوا ہے, مرد ہے لیکن اس نے خود کوئی دوائی کھا لی یا اپنے اندام بگاڑ لیے, مرد پورا, یا کسی نے دوائی دی یا اس کے اندام بگاڑ لیے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندام بگڑ گئے, تو کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجینڈر ہے. بھائی وہ پورا مرد ہے, فزیکلی مرد ہے, ہو سکتا ہے اس کے بچے بھی ہوں اور بچوں کے بعد اس کے ساتھ یہ کوئی واقعہ ہو جائے, اور پورا مرد ہے, اس کے احساسات, اس کے جذبات, اس کی فزیک پورے مردوں بھی, یہ کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. پھر کہتے ہیں تیسرا ٹرانسجینڈر ہے جو بالکل واضح طور پر مرد اور عورت ہے, لڑکا لڑکی ہے, واضح کوئی بہام نہیں. لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ بھائی میں وہ نہیں ہوں جو مجھے والدین نے پیدائش کے وقت صنف یا جنس الاٹ کیا تھا. مثلا اگر والدین نے ان کو لڑکی ڈکلیئر کیا تھا تو ان کو یہ خیالات آنے لگے کہ میں تو لڑکا ہوں. اس کے کپڑے, اس کے عادات و اطوار, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کے باتوں کا انداز, اس کی فیلنگز, اس کے احساسات, اس کے ایکسپریشن, اس کے اظہار, وہ اس جنس کے الٹ ہیں جو ماں باپ نے اس کو. جسمانی طور پر ٹھیک ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم اس کا ٹھیک ہے, جنسی اعضاء بھی بالکل ٹھیک ہے, بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہے, لیکن تھوڑا سا دماغ میں مسئلہ ہے. کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجینڈر ہے. اچھا یہ ڈنڈی مار دی, ڈیفینیشن نمبر 1 ٹھیک ہے, ڈیفینیشن نمبر 2 میں ڈنڈی ماری, پورے مرد کو ٹرانسجینڈر جو کہ ایکسیڈنٹ یا کیسٹریشن یا کسی وجہ سے, اور دوسرے میں تو پورا مرد پورے عورت, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہو, فزیکلی پورا ٹھیک ہے, سب کچھ اس کی ٹھیک ہے, بس اس کا دماغ میں یہ دے ٹرانسجینڈر. اچھا یہ ڈنڈا یہ مار, اب دوسری ڈنڈی کہاں ماری, اس کے بعد کہتے ہیں یہ ٹرانسجینڈر ہے. اب اس ٹرانسجینڈر کو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, اپنی مرضی کی سیلفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت. یہ جائے گا نادرا کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا کہ بھائی میں تو ٹرانسجینڈر ہوں, مجھے ٹرانسجینڈر کا, یا میں میل ہوں یا میں فیمیل ہوں, مجھے شناختی کارڈ تو وہ دے گا. تو آپ نے ایک تو پورے مرد اور پوری عورت کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کیا, پھر اس کو اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت دی, اور اس کے ذریعے سے آپ نے اسلام کا جو پورا نظام ہے اس کے اوپر ایک نقب لگائی. تو یہ دوسری چیز جو ہے اس میں اپنی. اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ڈیفینیشن نمبر 3, تعریف نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا کہ پورا مرد ہے پوری عورت ہے, اس کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے یا جینڈر ڈسپوریا ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے, تو بھائی اس کا علاج کرو. وہ کل کہیں گا کہ بھائی میں انسان نہیں ہوں, میں بکری ہوں, تو تم اسے بکری تسلیم کر لو گے, یا میں بھیڑ ہوں, یا وہ کہے گا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں ہے تو یہ ہاتھ میرا کاٹ لو. سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہیں نہیں ہے, یہ کہیں نہیں ہے. تو یہ جو ہیں انہوں نے یہ اس میں وہ کر. اب جو یہ قانون بن رہا تھا, ڈاکٹر آصف صاحب میں آپ کی معلومات کے لیے کروں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں واضح طور پر حکومت پاکستان نے تسلیم کیا کہ جب یہ قانون بن رہا تھا ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی رائے نہیں لی گئی. اچھا اس کے بعد جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے اسلام کی. اچھا ابھی میں آ رہا ہوں نادرا کے ہیڈ کوارٹر سے, امیر ضلع نصر اللہ رنداوا صاحب بھی میرے ساتھ تھے, میں ان کے ساتھ گیا تھا. وہاں ایک اور چیز کی بڑی دلچسپ پتہ چل گئی. نادرا کے جتنے بھی کنسرن آپریشنل ڈائریکٹرز ہیں 3-4 وہ بیٹھے تھے, ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی. نادرا کے رولز کے مطابق ایک شخص اگر ان کو جاتا ہے
اس قانون کے تحت بتاتا ہے پہلی دفعہ کہ بھائی میں ہوں ٹرانسجینڈر اور مجھے فرض کرے وہ کہتے ہیں کہ میں وہ لڑکا ہو لیکن وہ جا کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ میں لڑکی ہوں تو اس کو وہ ایکس فیمیل شناختی کارڈ دے دے گا. ٹرانسجینڈر کو شناختی کارڈ جاری ہوتا ہے ایکس فیمیل. اس کے بعد نادرا کی رولز میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ دوسری دفعہ جائے یعنی وہ لڑکا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں لڑکی ہوں نادرا اس کو ایکس فیمیل کا شناختی کارڈ جاری کر دے گا لیکن اس کے بعد اگر اس کو کچھ عرصے کے بعد فیل ہو کہ نہیں میں تو لڑکی ہوں تو واپس لڑکا ہوں تو واپس نادرا کے پاس جائے گا تو نادرا اس کو ایکس کیٹیگری سے واپس لڑکے کے کیٹیگری میں لائے گا. تو دیکھیں ایک لڑکی پہلے ایکس بن گئی پھر واپس لڑکا بن گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص لاہور جا رہا ہے لیکن وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے لاہور نہیں جاتا کیوں کہ آپ ناراض ہوتے ہیں آپ نے ان کو منع کیا کہ آپ لاہور نہیں جا سکتے تو پہلے ملتان چلا جاتا ہے. آپ تو سمجھتے ہیں وہ ملتان چلا گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ ملتان سے لاہور آ جاتا ہے. یہ ہے وہ کھل کر جس کو کہتے ہیں کفر بواہ. لوگ ان کو پتھر ماریں گے آپ مردوں سے عورتوں سے مردوں کی طرف کیسے وہ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ ہیلا بنایا ہے یہ کیموفلاج یہ چوری چھپا راستہ بنایا ہے کہ وہ پہلے ایکس میں جائے گا اور ایکس سے واپس پھر جنرل کیٹیگری میں آئے گا. یہ آج بھی ضلع بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے یہ انہوں نے کہا اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ترامیم کے ساتھ نادرا والے کہہ رہے ہیں ہمیں مشکل ہے اس کا حل جو ہے وہی ہے جو آپ نے اپنی ترامیم میں تجویز کیا ہے. تو یہ سادہ الفاظ میں یہ تہذیبی جارحیت ہے یہ LGBTQ+ کا ایجنڈا ہے یہ ہمارے خاندانی نظام اور نکاح کے ادارے کو ٹائم بم سے اڑانا ہے یہ اسلام کے قانونی وراثت کے اوپر حملہ ہے اور یہ مسلم عورت کی شرم و حیا اور موڈسٹی اور ڈگنیٹی اور وقار اور شرف نسوان کے خلاف سازش ہے. آپ دیکھیں اس میں لکھا گیا ہے کہ ایکس جو اس کے پاس اگر وہ ٹرانسجینڈر فیمیل ہے تو وہ فیمیل کے لیے مختص تمام مقامات پہ جا سکتا ہے یعنی واش رومز پولنگ اسٹیشنز ہسپتال کے وارڈ تعلیمی ادارے سوئمنگ پولز ایسے تمام جگہ جو خواتین کے لیے مختص ہیں وہاں اگر ایکس فیمیل کا شناختی کارڈ کسی مرد کے پاس ہے تو وہ جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ ان سے کہتے ہیں یہ پورا ایکٹ ازدواجی تعلق پر خاموش ہے یہ قصداً خاموش ہے ایسا نہیں ہے کہتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں ایکس والے تو شادی نہیں کرتے بائی ڈیفینیشن نمبر 3 میں ایک شخص پوری مرد ہے اور پوری عورت ہے لیکن اس کا دماغ کا مسئلہ ہے اس کے اعضاء بالکل صحیح سلامت ہیں تو آپ کہتے ہیں شادی نہیں تو وہ کیا کرے گا وہ پورا مرد ہے وہ پوری عورت ہے اس کی رجحان میلانات موجود ہیں اس کے اعضاء پوری طور پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو ایکس کارڈ جاری کر دیا تو شادی تو اس کے آپ نے اس ایکٹ میں لکھا ہے کہ اس کو تمام فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہوں گے تو فنڈامنٹل رائٹ میں تو شادی بھی ہے آپ نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ شادی نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ فرض کرے شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا یہ تو آپ نے دوسرا راستہ کھول دیا بے حیائی کا. تو یہ جو ہے بالکل ایک اسلام کے اوپر حملہ ہے اور انٹر سیکس میں پھر کہتا ہوں مجھے خود اس طبقے کو دیکھ کے میرا دل اڑتا ہے. میں ہر اہم مواقع پہ مثلا اگر کوئی کھیلے میں کیا جائے یا کوئی عیدین کا موقع ہو یا کوئی ایسی میں خدمت سے خصوصی طور پر کئی سالوں سے خصوصی طور پر ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو معاشرہ ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے والدین بھی ظلم کر رہے ہیں جو حقیقی خنثی ہے سماج بھی ان کے ساتھ ظلم ریاست بھی ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور اب حکومت ان کے آڑ میں ان کا استحصال کر کے پوری نظام اسلام کے اوپر حملہ ہو کر مزید ظلم ان کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس نے جو جب میں نے یہ ترامیم پیش کی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت پی ٹی آئی یہ بنا تھا 4 میں حیران ہوں 4 سینیٹر جس کا عمران شفیق صاحب نے خواتین سینیٹر پیپلز پارٹی مسلم لیگ کا مسلم لیگ تن پی ٹی آئی
یہ کراس پارٹی ایک بل تھا. انہوں نے اس کو بنایا, پھر چاروں پارٹی نے مل کر اس کو پاس کیا, چاروں پارٹیوں نے. جب بات ہمارے مفاد کی آتی ہے, جب بات مہنگائی کے خلاف آتی ہے, تعلیم کے لیے آتی ہے, صحت کے لیے آتی ہے, IMF کی غلامی سے نجات کے لیے آتی ہے, کہتے ہیں ہم آپس میں نہیں بیٹھ سکتے. لیکن جب بات اس طرح کے قوانین کی آتی ہے, یا FATF کے ہو یا اسی طرح کے سب میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے مفاد کے لیے دشمن ہیں, اور دشمن کے مفاد کے لیے دوست اور بھائی. یہ انہوں نے کراس پارٹی بل کا پاس کیا ہے, اور اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. جب یہ میں نے ترامیم پیش کی اور دانیال صاحب نے مجھے توجہ دلائی, اور پھر میں نے اس کے پہ کام کیا, اور پھر ہم نے ترامیم بنائی, پھر پیش کی. وہ میں 2021 میں نومبر 2021 میں نے سینٹ کے فلور پر پیش کی, اور میں نے اس موقع پہ سینٹ میں ایک تقریر بھی کی. اس وقت کی وزیر قانون شیری مزاری صاحب نے کہا کہ سینیٹر مشتاق کی ترامیم کی ہم کھل کر مخالفت کرتے ہیں, یہ دا موسٹ لیبرل لا ہے, اور یہ وہ لا ہے جس پہ مغرب اور امریکہ نے ہماری تعریف کی. آج وہ لوگ بھی, اچھی بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو PTI کے ایک سینیٹر نے اس بل کے خلاف ترمیمی بل جمع کیا ہے, اس لیے کہ سب طرف سے ایک آواز اٹھی ہے, تو اب وہ بھی اس کشتی میں چلانگ لگانا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں چلانگ لگاؤ, لیکن سب سے پہلے معافی مانگو. آپ کا لیڈر معافی مانگے, PTI کا لیڈر معافی مانگے کہ غلط کیا ہے ہمارے ایکس سینیٹر نے, اور غلط کیا ہے ہماری پارلیمانی پارٹی نے سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی میں جب اس بل کو پاس کیا ہے, اور غلط کیا ہے شیری مزاری نے. اس کو شوکاز نوٹس جاری کر دو کہ اس نے کیوں میرے امینڈمنٹس کی مخالفت کی. اس کے بعد آپ آئیں تو لوگ واقعی کہیں گے کہ آپ مخلص ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پولیٹیکل مائلیج کے لیے, عوام کی ہمدردیوں کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے. اسلام اس ملک میں مظلوم ہے ان ظالموں کے ہاتھوں. لیکن جب اسلام کے نفاذ کی بات آتی ہے, پھر اسلام سے دور بھاگتے ہیں. ورنہ یہ جو سود کے خلاف ہم نے 30 سال عدالتی جنگ لڑی, آرٹیکل 38F کلیئر کٹ دستور کا لکھتا ہے, 38F, the state shall eliminate riba as soon as possible. This is very clear. پھر 30 سال عدالتی جنگ, اس کے بعد اسی سود کے خلاف اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک سرکاری بینک ہیں, وہ جا کے سپریم کورٹ میں اسٹے لے لیا. جب عوام, ان کو پتہ ہے کہ عوام ایک بات کر رہے ہیں اسلام کی, فوراً اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب ان کے پاس اختیار آتا ہے, اسلام کی جڑیں اکاڑتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری 5 سال ہو گئے سینٹ میں شرح صدر سے یہ کہتا ہوں, FATF کے 12 قوانین, اسٹیٹ بینک کی نام نہاد خود مختاری, اینٹی ریپ بل جس میں پہلے جو ریپ کرے گا اس کو خسی کرنے کا. میں نے اس سے کہا خسی کرنے کا کیا ہے, یہ تو شریعت محمدی میں نہیں, آپ نے اپنی شریعت اگر بنائی ہے تو ریپ جو کرے اس کا بھی حد واضح ہے, جو ریپ کے ساتھ قتل کرے آیت الحرابہ کے تحت اس کا بھی حد واضح ہے. آپ کیوں نہیں کرتے ان کو؟ میں نے ان سے کہا 5 دارالحکومتیں ہیں, ایک وفاقی 4 صوبائی, 5 دارالحکومتوں میں ریپ کے مجرم کو آپ چوک کے اندر ایک پانسی دے, میں لکھ کے دیتا ہوں, ہماری بچیاں محفوظ ہو جائیں گی. میں اس میں امنڈمنٹ لایا کہ آپ کیسٹریشن کے بجائے, یا جو آپ نے اسلام کی زنا کی تعریف بدل دی ہے انہوں نے ایکٹ میں, جو آپ نے یہ تعریف, اس کے بجائے آپ کریں کہ حد ہم نافذ کریں گے, اور جہاں حد اپلیکیبل نہیں ہوگا وہاں ڈیتھ سینٹنس ایز اے تعزیر, سزائے موت بطور تعزیر, اور پبلک ہینگنگ وتھ کورٹ آرڈر. یہ میرے ترامیم تھے, کہتے یہ ترامیم ہم نے قبول کر لیے تو یورپی یونین ہم پہ پابندی لگا دے گا.